بغداد والے غوث کی محفل سجائی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ اس لیے کہ بڑی پیاری بات میں کرنے لگا ہوں، طبیعت خوش ہوگی۔ میرے غوث پاک ایک دن عبادت میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ آواز آئی، عبدالقادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے مالک تجھے خوب معلوم ہے عبدالقادر کو کیا چاہیے۔ رب نے فرمایا عبدالقادر مانگنا کیا مانگتا ہے؟ اللہ تجھے خوب معلوم ہے، تو دے دینا اپنی مرضی سے۔ رب نے فرمایا عبدالقادر اداس نہ ہو، جو تیرا نام لینے والا ہوگا، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، میں اسے آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ میں اسے آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن غوث پاک نے فرمایا میرا کوئی بھی مرید جو قادری ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو قادری ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اتنی شان والے غوث کی محفل سجائی ہے، اور میں قسمت پہ ناز کرتا ہوں، مجھے بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور خوش نصیب ہیں جن کو غوث پاک نے محفل میں سننے کے لیے بلایا گیا۔ اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو۔ آپ بھی پڑھ لو نا، پتہ چلے آپ بھی نعت والے ہو۔ آتے ہیں وہی جن کو، سبحان اللہ، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کتنی شان والے غوث، توجہ کرنا، کتنی شان والے غوث۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ بولیے بولیے۔ ماشاءاللہ، ہمارا ایک بھائی بولا ہے حلوہ تو سبھی کھاتے ہیں، زردہ بھی سبھی کھاتے ہوں گے، مرغا بھی سب کھاتے ہوں گے، کچھ باتیں یاد بھی رکھا کرو نا یار، یہ کچھ باتیں ذمہ داری میں آتی ہیں، ان کا کھاتے ہیں، ان کے ابا کا نام یاد نہیں ہے۔ آپ کے والد کا نام ہمارے ایک بھائی نے بتایا ابو صالح، یہی ہے؟ تکلیف میں تو نہیں ہے آپ لوگ؟ حضرت ابو صالح آپ کے والد کا نام۔ امی کا نام؟ امی کا نام فاطمہ ام الخیر۔ تعلق رکھا کرو مولویوں سے، کبھی تو دھوکے میں چلے جایا کرو یار مسجد میں کہ مولانا آج کچھ نبی کی باتیں بتا دو، آج غوث پاک کے باپ کا نام بتا دو، ایسی دھوکے میں چلے جایا کرو، کام ہی ہو جائے گا کوئی نہ کوئی۔ ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ فاطمہ ام الخیر بہت بار سنا ہوگا، راستے میں تھے، دریا کے کنارے پہ تھے، سیب اٹھا کے کھا لیا، روزے سے تھے، پانی سے افطار کیا، سیب کھا لیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، نماز میں دل نہیں لگا۔ کیوں؟ آج سیب بغیر مرضی سے جو کھایا تھا۔ آج مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے کیا کریں، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے بنا مرضی کے سیب کھایا، اور ایسے شخص نے جس کا دن روزے میں گزرتا تھا، رات عبادت میں گزرتی تھی، ایک سیب بنا اجازت کے کھا لیا تو نماز میں دل نہیں لگا۔ ہم دن بھر حرام کے کتنے لقمے کھاتے ہیں، کوئی حساب ہے کوئی حساب؟ دکانداری اپنی ہم دیکھیں کتنا حلال کماتے ہیں، اگر ہمارے کپڑے کا شاپ ہے نا، اس میں اتنی لائٹیں لگا دی کہ خریدنے والا اندھا ہو جائے۔ گھٹیا مال بھی ہے تو ایک نمبر کا لگتا ہے، یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، یہ ہمارا قوم کا معاملہ ہے۔ بزنس کے طریقے دیکھیے ہمارے، اتنی لائٹیں لگا دی تاکہ خریدنے والا اندھا ہو جائے۔ آ گیا 2 روپے کی چیز کو اتنی لائٹیں لگائی ہیں کہ وہ 100 روپے میں بیچی جا رہی ہے، دکان سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ راز کھل جائے گا، پھر کٹوا کے واپس لائے گا تو واپس کیسے کروں گا، میری دکانداری بیٹھ جائے گی۔ باہر لکھ دیا کہ صاحب یہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہونا ہے، اور لائٹوں میں اندھا کر کے کپڑا بیچا ہے، اور دکان پہ ٹائٹل سے لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یار ہم کتنے بے وفا ہیں، کبھی اندازہ لگایا اپنے کاروبار کا؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آنکھیں پھوڑ کے بیچا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آنکھوں میں ان کے مٹی ڈال کے بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان کا کردار دیکھ، آقا کے غلاموں کا کردار کیا ہے۔ امام اعظم کا کپڑے کا کاروبار ہے،
آپ کی دکان تھی کپڑے کی، ایک دن اچانک شام کے وقت میں بادل آ گیا، آپ نے دکان بند کی، گھر جانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی ہے، اتنی جلدی دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ اندھیرا چھا گیا ہے، میری دکان میں روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ کہا حضرت تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اندھیرے میں کوئی کپڑے میں دھوکہ نہ کھا جائے اور کوئی دھوکے سے غلط کپڑا لے کر کے اچھی قیمت نہ دے کے چلا جائے، اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ اب مجھے کہنے دو یہ مصطفیٰ کے لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی سچ نہ جان پائے۔ او لوگوں، عاشق وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دیتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو سچ بھی بولا کرتا ہے، حق بھی بولا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کبھی تم نے سوچا یہ دھوکہ دے کر کے دکانداری کی کمائی ہوئی دولت سے اولاد پلے گی، انجام کیا ہوگا؟ کبھی خیال کیا اس بارے میں؟ اور بات کیا کر کے کہتے جی سنو، ہاں کہ مولانا جھوٹ نہ بولے تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اگر جان کر کے کہتے ہو تو کفر ہو جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جھوٹ روزی کو ختم کرتا ہے، اور تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولے تو روزی نہیں ملے گی۔ اگر جانتے ہوئے یہ کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا، ورنہ حرام تو ہے۔ فرق کیا ہے ہمارے اندر؟ کمیاں کیا ہے؟ یار جلسے بہت سنو گے، مولوی بھی بڑے بڑے بلا لوگے، 50-50 ہزار کا مولوی بلا لوگے، 3-3 گھنٹے آپ بیٹھ کے سنتے رہو گے، لیکن میری کڑوی باتیں کچھ سن لو، اس لیے کہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہمیں مصطفیٰ نے سچ کا تحفہ دیا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں، آقا کریم سے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جان دے دے گا لیکن مومن جھوٹ نہیں بولے گا، جان دے دے گا مومن جھوٹ نہیں بولے گا، قید میں چلا جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا، ہر سزا برداشت کر لے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ آقا تو مومن کی یہ علامت بتا رہے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولنے تو روزی نہیں ملتی ہے، جھوٹ نہ بولنے تو کاروبار میں اضافہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہ بولنے تو پیسہ نہیں بچتا ہے۔ فرق یہ ہے ہم نے شیطان کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، ہم نے خدا کو کچھ مانا ہی نہیں ہے۔ یار ہمارا اعتماد خدا سے اٹھ گیا ہے۔ کیا کہو گے ان پرندوں کے بارے میں جو صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، جنہیں آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا رزق آج کہاں اترنے والا ہے، کس کھیت میں اتر کے ہمیں دانا ملے گا۔ جب شام کو واپس آتے ہیں تو اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں، لیکن اپنے منہ میں دانا بچا کے نہیں لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے۔ ان کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی پرندہ فاقے سے نہیں مرا ہے، آج تک کوئی پرندہ پیاس سے نہیں مرا ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی پرندہ تم فاقے سے مرتا دیکھو تو میری بات واپس کر دینا۔ اب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو جھوٹ پہ بھروسہ کرے گا، وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو اپنے طریقے پہ بھروسہ کرے گا، لیکن وہ مسلمان کبھی فاقے سے نہیں مرے گا جو اپنے آپ پہ نہیں خدائے پاک پہ بھروسہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناراض مت ہونا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ آج اس کمیٹی نے اتنی محنت سے یہ انتظام کیا، اس کمیٹی کی طرف سے یہ پیغام لے کے چلے جاؤ، جب تک زندہ رہیں گے سودے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، تاکہ ان کی محنت بھی وصول ہو جائے، میرا آنا بھی وصول ہو جائے۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہاں خیریت سے رہیے گا، اس لیے کہ جب تک خیریت سے رہیں گے تب تک انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اور جب خیریت بگڑنے لگے گی تو پھر میں انتظار نہیں کروں گا مجھ سے کوئی کہے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہم چہروں سے پہچان لیتے ہیں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا جب آپ کو نیند آنے لگے گی، توجہ کرنا۔ دوسری بیماری ہمارے اندر دکانداری میں کیا ہے؟ جہاں ایک مسلمان نے کسی چیز کی شاپ رکھی دکان، ٹھیک، تو دوسرا اس کے سامنے کھولتا جا کے، کمپٹیشن ہے کہ دوسرا بالکل اس کے سامنے کھولے گا یوں، اور پھر حساب لگاتا میرے ملنے والے کتنے، میرے ملنے والے کتنے۔ اگر چیز
21 रुपए की है, फर्ज कीजिए चीज 21 रुपए की, कोई भी प्रोडक्ट, वो 21 का दुकानदार को पड़ रहा है, तो 1 रुपए का खुद घाटा उठाएगा, 19 में देगा। क्यों? उसका ग्राहक तोड़ना है। समझिए आप मेरी बात, उसका ग्राहक तोड़ना है। और ग्राहक की भी देखो, हम कितने अच्छे हैं, मार्केट में जाएंगे, कितने का दिया सामान, वो कहता है 5 रुपए का, तू कितने का दे रहा है, 4 का, तू कितने का दे रहा है, 3 का। कंपटीशन जो लगा है भाई, एक ही चीज है, रेट गिर रहा है, एक ही चीज है, रेट गिर रहे हैं कि तूने कितने का दिया, कि 3 का, तो 5 वाले से नहीं खरीदेगा, 3 वाले से खरीदेगा। ये मिजाज है हम लोगों को। तुमने सोचा ये 3 में क्यों दे रहा है या वो 5 में क्यों दे रहा है, सिर्फ है कंपटीशन। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपके पीर मुर्शिद ने भेजा कि जाओ बाजार से जाके दाल ले आओ। गौर से सुनना मेरी बात, क्या मंगाई, किससे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से आपके पीर मुर्शिद ने।